السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج کتاب نگری لے کر آیا ہے آپ کے لیے لیانا ملک کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہمراز کے ایپیسوڈ نمبر 22 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ کچھ تو کہو محل، تمہاری خاموشی مجھے اس وقت بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ تم کچھ کہتی کیوں نہیں؟ وہ مستقل اسے کچھ نہ بولتے دیکھ کر اپنے سلکی اسٹریٹ بالوں میں ہاتھ پھنسا کر چیخی تھی۔ ریحا، اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ لفظ تھے کہ زبان پہ آ ہی نہیں رہے تھے۔ تائی امی کو کیا جواب دینا ہوگا؟ وہ آگے کا سوچ کر گھبرا رہی تھی۔ اس وقت اس کی عقل، شعور سب نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ انکار کرتی تو نور جہاں بیگم کو کیا جواب دیتی؟ اور اگر انکار نہ کرتی تو اریحا کو کس منہ سے مناتی؟ ایک طرف کھائی تھی تو ایک طرف کنواں۔ دونوں میں گرنے سے اس کا اپنا ہی نقصان ہونا تھا۔ ایک بار پہلے وہ خود اپنا مستقبل خراب ہوتا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکی تھی، مگر دوسری بار پھر شادی ٹوٹنا وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ باقی اس کی رہی صحیح عزت، عزت پہ تو اس نے کبھی کمپرومائز کیا ہی نہیں تھا، تو اس عین موقع پر وہ کیسے آرام سے اپنی عزت کو کسی نقص اور بے عزتی میں تبدیل کر سکتی تھی؟ کاش اس پل مجھے موت آ جائے، کاش یہیں اس وقت میری سانسیں تھم جائیں، کاش یہ وقت سرک جائے اور کچھ محسوس بھی نہ ہو۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ آنکھیں میچیں وہ اپنی موت کی دعا کرنے لگی تھی۔ تمہاری خاموشی کا جواب یہی ہے نا کہ تم میرے دل کو جنازہ کا بناؤ گی؟ اریحا کی سرخ آنکھیں، زرد ہوتا چہرہ، جبکہ اس کے دل پہ تیر چلاتے لفظ۔ محل نے بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ دفع ہو جاؤ محل یہاں سے، اٹھو چلو۔ وہ پاگل ہوتی ہی زیانی انداز میں اس کا بازو تھام کر جارحانہ انداز میں اسے دوسرے لمحے بیڈ سے اٹھا چکی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو اریحا؟ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی تھی۔ پیروں میں آتے لہنگے سے وہ الجھتی بچی تھی۔ اریحا نے اس کو بازو سے تھام کر اپنے کمرے سے باہر کیا تھا اور اس کے منہ پر دروازہ بند کیا تھا۔ محل جو اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، اس قدر آفت پہ وہ ذرا سے سنبھل بھی نہ پائی تھی۔ لہنگے میں اس کا پاؤں الجھا تھا اور وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اگر اس وقت باہر کھڑی لیلک اسے نہ تھامتی تو وہ یقیناً منہ کے بل بہت بری طرح زمین بوس ہوتی۔ محل، تم ٹھیک ہو؟ لیلک اسے بازوؤں سے تھام کر فکر مندی سے بولی تھی۔ ذرا سی دیر میں اس کا پور پور سجا روپ تہس نہس ہو گیا تھا۔ اس کا سارا چہرہ رونے کی وجہ سے کالا اور سرخ ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے بہتا کاجل، پھیلی لپسٹک، جیولری کا برا حشر، جبکہ اس کا پینوں سے سیٹ کیا گیا دوپٹہ بگڑ چکا تھا۔ لیلک، پہلی دفعہ وہ اس کا چہرہ غور سے دیکھتی، روتے ہوئے اس سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی گرد اپنے بازوؤں کا سخت حصار باندھ کر وہ اس کے سینے سے لگی لرز رہی تھی۔ محل، سب ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ اریحا اور تمہارے بیچ لڑائی ہوئی ہے؟ کیا حلیہ کر لیا تم نے اپنا؟ باہر نکاح کے لیے بلا رہے ہیں سب تمہیں۔ وہ اس کی ڈوریوں سے سجی پیٹھ سے ہلاتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ سن تو وہ اچھے سے چکی تھی، مگر وہ محل سے ہی جاننا چاہتی تھی۔ ان کے تمام رازوں نے آج سن کر وہ خود پریشان ہو گئی تھی۔ اسے خود آنے والا وقت خطرناک لگ رہا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے لیلک، وہ اس سے الگ ہوتی ہاتھوں سے چہرے پر پھیلے آنسو صاف کرتی روحانسی انداز میں بولی تھی، جسم کے ساتھ اس کا دل بھی بری طرح لرز رہا تھا۔ لیلک اس کی بری حالت دیکھ کر اس کا ہاتھ تھامے اپنے بیڈ روم میں لے گئی تھی۔ اگر کوئی اسے اس طرح دیکھ لیتا تو کتنے سوال کرتا، اور وہ کیا جواب دیتی؟ لیلک نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹول پر بٹھا کر کمرہ لاکڈ کیا تھا۔ چہرہ دیکھو اپنا، سب کچھ خراب ہو گیا۔ لیلک کندھے پہ سے دوپٹے کو سیٹ کی گئی پین ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ پینے ہٹا کر اسے دوپٹے سے آزاد کیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے لیلک، اریحا وہ ڈاکٹر زارق کو… میں سب سن چکی ہوں محل، مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے تمہیں اب؟ تم نے ساری سچویشن خراب کر دی ہے۔ تمہاری اس قدر بری حالت پر میرے ہاتھوں میں لرزش آ گئی ہے۔ اگر امی کو سب پتہ لگ گیا تو کیا بولو گی تم؟ کتنا برا لگے گا۔ سب باہر کتنے مہمان جمع ہو چکے ہیں، اور تمہاری ہونے والی ساس کب سے تم سے ملنا چاہ رہی ہیں، کب سے تمہیں آرزم باہر بلا رہے ہیں نکاح کے لیے، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ میک اپ وائپ سے اس کے چہرے پر پھیلا میک اپ صاف کرتی ہوئی بولی تھی۔ تو تم نے سب سن لیا؟ اس نے بھیگے لہجے پر قابو پاتے ہوئے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑی تھیں۔ وہ میں تمہیں بلانے آئی تھی تو… وہ ذرا سے شرمندہ ہو گئی تھی۔ کسی کی یوں باتیں سننا کوئی اچھی بات تو نہ تھی، لیکن میں نے جان بوجھ کے نہیں سنا۔ دروازہ کھلا تھا اور میں تمہیں نیچے کے لیے لینے آئی تھی۔ آئی ایم سوری محل۔ وہ محل کو دیکھتی ہوئی ایسے بولی تھی جیسے اس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ اٹس اوکے، ابھی پتہ نہیں کون اس بات سے واقف ہوگا۔ میں کیا کروں لیلک، مجھے بتاؤ، میرا سر پھٹ جائے گا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم ہی میری مدد کر سکتی ہو، میرا تو اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ شخص کون نکلے گا؟ وہ اس کے ہاتھ تھامتی التجائی لہجے سے بولی تھی۔ اس کے چہرے پہ بلا کے ملامت اور پریشانی تھی۔ جو تمہارا دل کہہ رہا ہے وہ کرو۔ اگر تمہارا دل مان رہا ہے کہ زارق سے نکاح تمہیں کرنا چاہیے تو کر لو، اور تمہیں لگتا ہے کہ اگر زارق سے نکاح کرنے کے بعد اریحا سے اس سے شادی ہو سکتی ہے تو ایسا ناممکن ہے۔ دامیر اریحا کو بہت چاہتا ہے۔ آرزم اور امی کبھی اس کی شادی زارق سے نہیں کریں گے، اور زارق بھی… کیا زارق بھی؟
لیلا کے چپ ہونے پر ماحول نے آنکھوں میں پریشانی لیے اسے دیکھا تھا۔ تو مجھے عارضم نے بتایا تھا کہ زارق تمہیں پسند کرتے ہیں، تمہیں ہاسپٹل میں دیکھنے کے بعد ہی انہوں نے ہمارے گھر تک رسائی حاصل کی تھی۔ وہ صرف تم سے شادی کر سکتے ہیں، اگر تم انہیں چھوڑ بھی دیتی ہو تو میرے خیال میں کبھی بھی وہ اریحا سے شادی نہیں کریں گے۔ عارضم نے زارق کے لیے اس لیے ہاں کی تھی کیونکہ ان کی آنکھوں میں وہ تمہارے لیے محبت دیکھ چکے تھے، اور تم ایسے انسان کو ڈیزرو کرتی ہو جو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہو۔ لیکن تمہارا جو دل کرتا ہے وہ فیصلہ کرو۔ ایک انسان کے لیے اس کے ساتھ جڑی 3 زندگیوں کے بارے میں ضرور سوچ لینا۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی اسے تسلی دینے کے انداز میں بولی تھی۔ لیلک نے اس پہ تمام باتیں عیاں کر دی تھیں۔ چلو تم سوچ لو اور اپنا دوپٹہ صحیح کرو، میں تمہارے لیے جوس لاتی ہوں۔ لیلک اس کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ آہستگی سے نکالتی بولی تھی اور جانے لگی تھی۔ لیلک، میں ایک بار پھر اپنی زندگی ادھورے راستے پہ نہیں چھوڑ سکتی، مجھے پورا راستہ طے کرنا ہے۔ وہ اسٹول پہ سے اٹھتی لیلک کی کلائی تھامتی ہوئی بولی تھی، تم بیٹھو، میں جوس لاتی ہوں تمہارے لیے، پھر نیچے چلتے ہیں۔ اس کا نم گال تھپ تھپا کر ہلکا سا مسکرا کر بولی تھی۔ لیلک کے جانے کے بعد وہ ٹوٹے دل کے ساتھ واپس بیڈ پہ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ سہج سہج کے قدم اٹھاتی لیلک کے سنگ دل پر پتھر رکھے لان تک آ رہی تھی۔ چہرے پر مرون کلر کے کامدار دوپٹے کا گھونگھٹ ڈالے وہ اپنے تاثرات اور آنکھوں میں پھیلتی نمی چھپا چکی تھی۔ اریحا کہاں ہے لیلک؟ نور جہاں بیگم ماحول کو اکیلا لیلک کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ کر ان کے قریب آئی تھی اور ماحول کا ایک بازو پکڑ کے دھیمی آواز سے لیلک سے پوچھا تھا۔ ماحول بآسانی ان کا سوال سن چکی تھی۔ امی آ رہی ہے وہ، ایکچولی اس کے دوپٹے پر جوس گر گیا تھا تو وہ وہی واش کر رہی تھی۔ لیلک اپنی طرف سے بہانہ بناتی ہوئی سنبھل کے بولی تھی۔ ماحول کو لان میں لانے سے پہلے وہ ایک بار پھر اریحا کو منا چکی تھی، مگر وہ کمرہ لاکڈ کیے بحری بنی بیٹھی تھی۔ لیلک کو الگ پریشانی لاحق ہو گئی تھی کیونکہ اریحا کی غیر موجودگی میں یہ نکاح بالکل بھی طے نہیں پا سکتا تھا۔ لیلک نے لان کی بیچوں بیچ رکھی 2 سیٹ میں سے ایک سیٹ پر ماحول کو بٹھایا تھا، جبکہ ان دونوں سیٹوں کے درمیان پھولوں کا بھاری پردہ نمایاں تھا۔ ریلیکس، وہ ماحول کا ٹھنڈا یک ہاتھ تھام کر اتنا ہی کہہ سکی تھی، میں آتی ہوں۔ دامیر، وہ عارضم اور زارق کے پاس کھڑے دامیر کو دور سے دیکھتی ہوئی اسے کسی طرح بلانے کے چکر میں تھی، مگر ماحول کو اپنی جگہ بیٹھا دیکھ کر عارضم زارق کو ماحول کے سامنے بٹھا چکا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل تھا۔ ان دونوں کو دامیر کے پاس سے ہٹتا دیکھ کر وہ فوراً دامیر کے پاس بھاگی تھی۔ دامیر نہیں، دامیر کو کچھ پتہ لگ گیا تو ان کے رشتے پہ برا اثر پڑے گا، عارضم کو کہتی ہوں۔ مگر عارضم کو کچھ اریحا نے کہہ دیا تو پھر؟ نہیں، عارضم ہی ٹھیک ہے۔ اس کے ذہن میں 100 طرح کی سوچیں چل رہی تھیں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس کو مخاطب کرے، مگر پھر اپنی طرف عارضم کو آتا دیکھ کر اس کا آخری آپشن عارضم ہی بچا تھا۔ عارضم، اس کے قریب آتے ہی وہ منمنا کر بولی تھی۔ اریحا کہاں ہے لیلک؟ ماحول کو لینے گئی تھی نا وہ، اور تم اکیلے کیوں آ رہی ہو؟ لیلک کی آواز پر وہ بولا تھا۔ کب سے وہ اس کی غیر موجودگی نوٹس کر رہا تھا، اور جس طرح وہ ایک دم لان سے بھاگی تھی اس کے بعد تو اسے کسی گڑبڑ کا احساس ضرور ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے اور اس کے سر میں درد ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولی تھی۔ اس سے جھوٹ بولنے پر بھی وہ خاصا ڈری ہوئی تھی، مگر پھر بھی بولنا پڑا تھا۔ سر میں درد ہے تو کیا ہوا؟ ابھی ماحول کا اتنا خاص وقت ہے، اسے اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ آفٹر آل وہ بیسٹ فرینڈز ہونے کے ساتھ ساتھ فرسٹ کزنس بھی تو ہیں۔ میں دیکھ کر آتا ہوں، وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ لیلک نظریں جھکا کر رہ گئی تھی، اب اسے کیا کہتی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس کی پشت دیکھے گئی تھی۔ خواہ مخواہ دل دھڑک رہا تھا جسے کچھ غلط ابھی ہو جائے گا۔ وہ سر جھٹکتی ماحول کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اریحا بچے، کیا ہوا؟ کیوں لاک کر کے بیٹھی ہو؟ وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑا دروازے کو بجاتا پریشانی سے بولا تھا۔ شادی کا گھر تھا اور باہر بھی ڈھیر مہمان، زیادہ شور کرنا بھی اسے مناسب نہ لگا تھا، مگر اریحا کو بار بار آواز دینے کے بعد بھی دروازہ نہ کھلنے پر وہ اب دروازہ پیٹنے لگا تھا، مگر ہنوز اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اریحا، کیا مسئلہ ہے؟ باہر سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ ایک تو وقت جا رہا تھا، اوپر سے اس وقت حماقت قابل صورت نہیں تھی۔ میرے سر میں درد ہے بھائی، آپ لوگ میری وجہ سے دیر مت کریں۔ وہ کارپیٹ پہ بیٹھی سر گھٹنوں میں دبے لہجے کو حد درجہ قابو کر کے بولی تھی، ورنہ آواز میں اچھی خاصی نمی تھی۔ ایسے کیسے؟ تم دروازہ کھولو، میں تمہیں دوائی دیتا ہوں۔ اریحا کی بات اس کے سر پر سے گزری تھی۔ بھائی میں نہیں آنا چاہتی، پلیز مجھے فورس نہ کریں، میں نہیں آؤں گی۔ اس کا ایک ہی ضدی لہجہ۔ اٹل بات کو سن کر وہ اپنے کمرے میں گیا تھا اور لوکل کیز میں سے اس کے کمرے کی چابی لے کر واپس ادھر آیا تھا۔ وہ خاموشی چھانے کے بعد سارا سی پرسکون ہوئی تھی، مگر پھر دل درد سے بھرا تھا۔ بھائی بھی ایک بار کہنے سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ عارضم کی طرف سے خاموشی پر وہ رونے لگی تھی، مگر ایک دم جب دروازہ چڑچڑا کے کھلا تھا تو گھٹنوں پہ سے سر اٹھا کر اس نے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ اریحا بچے، کیا ہوا میری جان؟ عارضم تڑپ کر اس کے قریب آیا تھا۔ اس کو یوں کارپیٹ پہ بیٹھا دیکھ کر آنسوؤں سے تر چہرہ، سرخ آنکھیں، وہ پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ دو زنوں اس کے پاس بیٹھ کر اس کا نم چہرہ ہاتھوں میں تھام کر فکر مندی سے بولا تھا۔ اریحا نے بمشکل اپنا سر اس بات میں ہلا تھا۔ ٹھیک ہوں بھائی، آپ پریشان مت ہوں، میں چہرہ دھو کر آتی ہوں۔ اس کے ہاتھ اپنے چہرے پہ سے ہٹاتے سنبھل کر بولی تھی۔ عارضم کا کمرے میں آنا اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اتنی سی بات پر اس کا دل سنبھل گیا تھا، ورنہ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہوتی جا رہی تھی کہ اس کا اتنا اچھا بھائی اتنا کیوں بدل گیا۔
نور جہاں بیگم تو اس کے ساتھ شروع سے ہی تھوڑی خائف رہتی تھیں، کچھ اصول پسند بھی تھی مگر اپنے پیار کا اظہار کم کرتی تھیں۔ مگر اعظم کے ایک دم سے لیے دیے رویے کو اس نے خاصا نوٹس میں لیا تھا، اور اس سب کا قصوروار وہ صرف دوپٹہ سنبھالتی اٹھی تھی اور باتھ روم میں جا کر واش بیسن کے شیشے میں اپنی شکل دیکھی تھی۔ اس کے چہرے کی سفید رنگت سرخ، جبکہ اس کی میک اپ سے سجی آنکھوں کا الگ ہی حال ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے کھلتا ہوا چہرہ اب کہیں ماند پڑ چکا تھا۔ اس نے صابن اٹھا کر اچھے سے اپنا چہرہ دھویا تھا۔ ٹاول سے صاف کرنے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی تھی جہاں اعظم ہاتھ میں پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ لے کر کھڑا تھا۔ اس کے باہر آنے پر وہ اس کا ہاتھ تھامے بستر تک لایا تھا۔ یہ لو، ٹیبلٹ اس کے ہاتھ میں دے کر وہ بولا تھا۔ اس کے چہرے پر اچھی خاصی فکر لاحق تھی۔ اریحا گولی کھانے کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ تکنے لگی تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنا سر اعظم کے کندھے پہ ڈال دیا تھا۔ دل تھا کہ ایک بار پھر بھرنے لگا تھا، زخم پھر ادھرنے لگے تھے، اور یہ زخم اب تو بار بار ادھرنے تھے۔ کیا ہوتا اگر محال اس کی بات سمجھ جاتی؟ کیا ہوتا اگر محال اس کی بات کی لاج رکھ لیتی؟ اریحا سب ٹھیک ہے؟ تمہیں تو ٹیمپریچر بھی ہو رہا ہے بیٹا۔ اعظم نے جب اس کا گرم ہاتھ تھاما تو چونک کر بولا تھا، اس قدر ٹھنڈ میں بھی اتنا گرم لمس؟ بھائی بس تھکن ہے، آپ نے دوائی کھلائی ہے نا، اب ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس کے کاندھے پہ سے سر ہٹاتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھائی ویرانی، سرد پن، خاموشی دیکھ کر اعظم نے دھیان میں ضرور لیا تھا، مگر موقع کی مناسبت دیکھ کر وہ اس کا گرم ہاتھ تھام کر بستر پر سے اٹھا تھا۔ چلو نیچے۔ بھائی میں نہیں جا رہی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دیکھتی نظریں نیچے جھکا کر بولی تھی۔ اس کے سامنے جھوٹ بولنے سے بھی ڈرتی تھی۔ یہ وہ بھائی تھا جس سے وہ ہر بات شیئر کرتی تھی، مگر ذرا سے وقت اور حالات نے ان کے بیچ فاصلے پیدا کر دیے تھے۔ دیکھو اریحا، محال تمہاری بہن ہے، اگر تم اس کے اتنے اہم موقع پر پیش نہیں ہوگی تو کیسے کام چلے گا؟ تم بھی وہ کام مت کرو جس کے باعث شرمندہ ہونا پڑے۔ میری شرمندگی انتہا کی تھی جب میں نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا۔ کل کو پھر جب جواب دہی ہوگی تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اگر اس کی فیملی ہوتی تو ہماری موجودگی کی شاید اسے ضرورت بھی نہ ہوتی، مگر اب اس کی فیملی ہم سے ہے اور ہماری موجودگی نہیں ہوگی تو وہ کیسا فیل کرے گی؟ اور تم خود سوچو، اللہ تعالیٰ تم سے ناراض بھی ہو جائیں گے۔ اب چلو شاباش اٹھو، دیر ہو رہی ہے یار، تم سے میں رات میں بات کروں گا۔ وہ اس کو زبردستی اٹھاتا کمرے سے باہر لایا تھا، اور کمرے سے باہر لانے کے بعد گھر کے لان تک کا سفر اریحا نے کیسے کیا تھا اسے محسوس بھی نہ ہوا تھا۔ اعظم کی گرفت میں وہ کھنچتی چلی گئی تھی۔ لان کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ ان دونوں کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھا دیکھ کر اس کے دل پر بوجھ پڑا تھا، مگر صبر بھی کیا کمال ہوتا ہے۔ وہ اعظم کے بازو کی گرفت میں دبک کے کھڑی نہ چاہتے ہوئے بھی اس نکاح کا حصہ بن گئی تھی۔ للک نے ہلکی سی مسکراہٹ سے پورے نکاح کے بول پر اعظم کو دیکھا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس تقریب کو چھوڑ کر اسے کمرے میں لے جائے جہاں وہ ہو اور صرف اس کی محبت ہو، مگر یہ ظالم سماج اور اس کی رسوم ایک ایک لمحہ وہ گن گن کر گزار رہی تھی۔ اتنے دن کا صبر رائگاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ ایجاب و قبول کے بعد اعظم نے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا چاہا تو اسے ایک ہی چہرہ دکھا۔ اس کے چہرے پہ پھیلنے والی مسکراہٹ پر للک نے نظروں کا تبادلہ کیا تھا اور جھجک کر نظریں زمین پر گاڑ لی تھی۔ مبارکباد کی جب فضا میں گونجی تو وہ دونوں اپنے مراقبے سے نکلے تھے۔ للک جھک کر محال کے گلے ملی تھی۔ آپ مسز زارق ہوئیں۔ للک کے بات پر جو ہی نظریں اٹھا کر سامنے دیکھنا چاہا، مگر وہاں پھولوں کی لڑیوں سے بنایا گیا پردہ اس کی خواہش کی تکمیل نہ کر سکا تھا۔ اس نے اعظم کی گرد کھڑی اریحا پہ نظر ڈالی تھی جو زمین پہ نظریں جمائے نہ جانے گھاس پر کیا تلاش کر رہی تھی۔ بے ساختہ اس نے ذرا سا آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے اپنے قریب بٹھایا تھا۔ وہ نازک سی ڈالی کی طرح اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی، مگر ہنوز خاموش۔ اریحا، محال نے اس کا سن ہوتا ہاتھ پکڑ کر اس کی توجہ اپنی جانب کرانی چاہی تھی، مگر اس نے ایک غلط نگاہ بھی اس پہ ڈالنا گوارا نہیں کی تھی۔ اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے میں وہ اس قدر مگن تھی کہ اپنے سامنے کسی کی موجودگی کا احساس ہی نہ کر سکی تھی۔ احساس تو تب ہوا جب کسی نے اس کے چہرے پر گرا گھونگھٹ کا دوپٹہ اس کے چہرے سے جدا کر کے پیچھے کو گرایا تھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب محال نے گڑبڑا کر اریحا کا ہاتھ چھوڑا تھا اور سامنے دیکھا تھا۔ سامنے دیکھنے کی دیر تھی کہ اس کا رواں اس بات کی گواہی دینے لگا کہ اگر وہ کچھ لمحے مزید سامنے دیکھتی رہی تو اپنے حواس کھو دے گی۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں اس کی سرخ رنگت اس قدر چمک رہی تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا تو اپنے ہوش میں نہ رہتا، جبکہ اس کی بھوری داڑھی اور ماتھے پہ ذرا بال بکھرے اور ذہین براؤن آنکھیں وہ لمحہ بھر میں ہی اچھی خاصی اپنے دل کے دھڑکن کو بے قابو کر گئی تھی۔ آج پہلی دفعہ تھا کہ محرم کے روپ میں اس نے پہلی گہری نظر زارق پہ ڈالی تھی، ورنہ پہلی دو ملاقاتوں وہ بھول ہی چکی تھی۔ اس کا یوں لمحے میں بے قابو ہوتے دل کے ساتھ وہ ایک سیکنڈ میں ہی اریحا کا حال سمجھ گئی تھی۔ وہ تو اس کا نام نہاد ٹیچر رہ چکا تھا، ہاسپٹل میں بھی بیشتر ملاقاتیں اور پھر اس کا بار بار دیدار۔ وہ خود بھی تو پہلی نظر میں اسے دیکھ کر اپنا دل بے قابو کر چکی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھی کہ کب نورجہاں بیگم نے اس کا ہاتھ زارق کی چوڑی ہتھیلی پہ رکھا تھا کہ اسے پتہ بھی نہ لگا تھا۔ اس نے مسکراتی نظروں کے ساتھ محال کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کے چہرے پر اس قدر چمک اور خوشی پھوٹ رہی تھی کہ کوئی بھی اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کا حال اور خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ کوئی فوٹوگرافر کا انتظام کیا بھی ہے یا نہیں؟
اس نے محال کا ہاتھ تھام کر اپنے برابر کھڑا کیا تھا، وہ ہیلز پہن کر بھی اس کے کندھے تک ہی آ رہی تھی۔ اس نے لان میں کوئی فوٹوگرافر یا کیمرہ نہ دیکھ کر ان لوگوں سے سوال کیا تھا۔ ایکچولی زارا، محال نے کسی بھی فوٹوگرافی سے انکار کیا تھا، اس لیے یہاں کوئی مووی اور فوٹو میکر نہیں ہے۔ محال نے صبح ہی دامیر کو ہر اس بات سے آگاہ کر دیا تھا جس کے وہ خلاف تھی۔ ابھی بھی وہ چہرہ نیچے جھکائے بس ان سب کو ہی سن رہی تھی، جبکہ اس کا سارا دھیان اریحا پہ تھا، جو وہیں اب تک بیٹھی تھی جہاں اس نے اسے بٹھایا تھا۔ اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر غلط کر چکی ہے۔ اوکے، مگر میرے فون سے کچھ میموریز تو کلیکٹ کر دو یار، ورنہ میں اپنے بچوں کو کہاں سے اپنی شادی کی تصویریں دکھاؤں گا۔ وہ کوٹ کی پاکٹ میں سے اپنا جدید آئی فون نکال کر انہیں تھماتا ہوا بے چارگی سے بولا تھا، مگر ان تصویروں کے چکر میں محال کی جو شامت آئی تھی اس سے وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ وہ لان کے ایک کونے میں محال کو اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا، مختلف پوز میں تصویریں کھنچوا رہا تھا، جبکہ دامیر اس کے اس قدر جذباتی پن اور محبت میں مسکراتے ہوئے ڈھیروں ان کی تصویریں نکال چکا تھا۔ بس دامیر، وہ اس کے قریب کھڑی ہلکان ہوتی بولی تھی۔ اس کا دل اریحا کی وجہ سے اتنا پریشان تھا کہ کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اب تو ہر چیز سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ زارق کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ آہستگی سے نکالتی رخ موڑ کر دھیرے سے قدم اٹھاتی لان کو دیکھنے لگی تھی، مگر اسے وہ کہیں نظر نہ آئی تھی۔ وہ بے سکون دل کے ساتھ لان کی راہداری سے ہوتی ہوئی گھر کے اندرونی حصے کی جانب گئی تھی، اور وہ اسے کچن میں جاتی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ اپنا بھاری لہنگا سنبھالتے ہوئے کچن کی طرف گئی تھی۔ اریحا میری جان، محال نے پیچھے سے اس کی گرد حصار باندھتے ہوئے لہجے میں ڈھیر سارا پیار سموئے کہا تھا۔ اریحا، تم اس بار غلطی پر ہو، تمہیں ایک وقت آئے گا جب سمجھ آئے گا، اور وہ وقت بہت جلدی آ جائے گا۔ تم مجھے ایسے رخصت کرو گی؟ پلیز مجھ سے بات کرو اور میرے ماتھے پہ بوسہ دو۔ وہ دھیرے سے بولتی اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اصل تو یہ تھا کہ وہ اس کی بے رخی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ مس محال، مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ مجھ سے مخاطب ہونا نہیں پسند کریں گے، اور آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ میرے سامنے نہ آئیں۔ آپ کو آپ کی خوشیاں مبارک ہو۔ آپ جو چاہتی تھیں آپ کر چکی، آپ نے بھائی کا بدلہ مجھ سے لے ہی لیا۔ بہت شکریہ یہ آج واضح کرنے کے لیے ایک بہن دوسری بہن کی خوشیوں کی کیسے قاتل ہوتی ہے، کہ ایک دوست بھی اپنی دوست کی دشمن ہو سکتی ہے۔ میرا تم سے آج کے بعد کوئی واسطہ نہیں، خوش رہیے اور خوش رہنے دیجیے۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے پیٹ پہ سے ہٹاتے بھی سسکتے ہوئے بولی تھی۔ حد درجہ لہجے کو قابو کرنے کے بعد بھی اس کی آواز میں نمی گھل چکی تھی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے کے بعد وہ کچن سے بھاگتی چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے محال بت بنی کھڑی رہ گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اس کے ہاتھوں سے وقت اس قدر جلدی پھسلتا چلا تھا کہ کب وہ اپنے گھر سے اس گھر میں آئی اسے خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ وہ تو اپنے تمام حواس پیچھے چھوڑ آ چکی تھی۔ اب تو بت بنی بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی لہنگے کو پھیلائے ہوئے وہ کن مراقبوں میں تھی۔ پورا کمرہ سفید اور سیاہ پھولوں سے آراستہ تھا، یہاں تک کہ بیڈ بھی پھول کی پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ جس طرح وہ پور پور سجائی گئی تھی، اسی طرح یہ کمرہ بھی اپنی خوبصورتی سے ماحول میں چار چاند لگا رہا تھا۔ کمرے میں جلتی ہر تھوڑی جگہ کے وقفے کے بعد رکھی موم بتیاں، زیرو بلب کی رنگین روشنی، جبکہ گلاب کی پتیوں سے اڑتی محصور کن خوشبو، جو کہ نہ بھی پاگل ہو وہ بھی ادھر کا ماحول دیکھ کر اپنے ہوش کھوتے۔ اس قدر فسوں خیز ماحول۔ بیٹا کچھ اور چاہیے ہو تو روم فریج میں سب اشیاء ہیں، تم اب 2 گھڑی ٹیک لگا لو، زارق آتا ہی ہے بس۔ مسز حشام اسے زارق کے کمرے پہ پہنچا کر اس کے بڑے سے کمرے کا ایک ٹور بھی کروا چکی تھی۔ اس کی ایک آدھ بات، چھوٹی موٹی چیزیں بتائی جا رہی تھیں، اور اب اسے بیڈ پہ بٹھا کر بیڈ کے ساتھ رکھی ٹرالی کی طرف متوجہ تھیں، جس میں 3-4 قسم کے جوس، ٹیٹرا پیک ملک، سنیکس، فروٹس اور کچھ ڈرائی فروٹ تھے، جبکہ روم ریفریجریٹر الگ تھا۔ محال کو ان چیزوں میں ذرا بھی دلچسپی نہ ہوئی تھی۔ ان کے کمرے سے جانے کے بعد اسے کمرے کا ماحول انتہائی خطرناک لگا تھا، جبکہ آنے والے لمحے کا سوچ کر اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھیں۔ اریحا کے کہے گئے جملے اس کے دل پہ ایسے تیر چلا رہے تھے کہ اس کا اہم فنکشن تو برباد ہو ہی چکا تھا، جبکہ اب بھی اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ کیا وہ اتنا غلط کر چکی تھی کہ اسے قاتل ٹھہرا دیا تھا؟ کیا ہر بار وہی قربانی دینے کے لیے بچی تھی؟ وہ کیسے بتاتی کہ اس نے اس شادی کر کے بھی اپنی قربانی دی تھی؟ کیسے ایک دم سے کسی کی محبت انسیت ختم کر کے دوسرے انسان کو زندگی میں شامل کر لینا، وہ بھی اس زندگی میں شامل کرنا جس کے بعد آپ کے اپنے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے، سب کچھ اسی شخص کے نام ہو جاتا ہے۔ اس نے کب آرزم کا بدلہ لیا؟ آرزم کی زیادتی کو تو وہ دل سے قبول کر چکی تھی، اور پھر آرزم اور اس کا کیا لنک؟ اس کے دل میں بدگمانیاں جنم لیتی جا رہی تھیں۔ کمرے میں اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، جبکہ اس کا ماحول اس کے اندر گھٹن پیدا کر رہا تھا۔ وہ لہنگا سنبھالتی ہوئی لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ بیڈ سے اتری تھی۔ دل نہیں تھا کہ وہ ابھی کسی کو فیس کرے، وہ بھی اس انسان کو جس نے اس پہ ملکیت اختیار کر لی ہے۔ پھر ان لمحات کا سوچ کر اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے کوئی بدلہ نہیں لیا اریحا، کوئی بدلہ نہیں لیا۔ مرر کے سامنے کھڑی وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی تھی۔ کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اس کی کاجل سے بھری گہری سیاہ آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تھی، جبکہ بلڈ ریڈ لپسٹک میں رنگے کٹاؤں دار لب کپ کپانے لگے تھے۔ اپنی پاگل ہوتی حالت اور سر میں اٹھتی شدت بھرے درد کو برداشت کرتی ادھر ادھر درازوں میں نہ جانے کیا تلاش کرنے لگی تھی۔ ایسی حالت میں تو اس وقت وہ کسی کا وجود برداشت کرنے کے حق میں نہیں تھی، جب اسے اپنا خود کا وجود زہر لگ رہا تھا۔
کافی دیر بعد کمرے کو تلاشنے کے بعد بڑی مشکل سے اپنی مطلوبہ چیز ملنے کے بعد وہ باکس اس نے اپنے ہنائی ہاتھوں میں لیا تھا۔ ایم سوری زارا، سوری فار ایوری تھنگ۔ وہ پاکٹ میں سے گولیاں ہتھیلی میں ڈال کر دل میں اس سے مخاطب تھی۔ اس وقت وہ اس کو نہیں سہ سکتی تھی۔ خود کو سکون پہنچانے کے لیے مجبوراً اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ گولیاں نگلنے کے بعد اس نے ٹرالی میں سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگایا تھا اور آدھی بوتل پی گئی تھی۔ یہ قدم اس نے اٹھا تو لیا تھا مگر اب خود کا دم مزید گھٹنے لگا تھا۔ وہ پیکٹ بے دہانی میں وہیں پھینک کر وہ بالکنی کی طرف بھاگی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔